بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچے گی، پہنچ رہی ہے، جو لوگ سنیں گے آگے شیئر کریں گے، ان تمام سماعتوں کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ تمام رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور اللہ رب العزت آپ سب کی زبان پہ صداؤں میں، دعاؤں میں یقین کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے رہیں کہ آپ کا مانگنا، آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا قبول و منظور ہو، آپ سب کے لیے بہتر ہو کے، خوبصورت ہو کے، شائستہ ہو کے، اور جس منزل کی طلب میں، تلاش میں آپ سب لوگ لگے ہوئے ہیں، آسانیوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، ہر شر سے پاک ہو کے آپ کو آپ کی منزل و مقصود نصیب ہو۔ جو لوگ حالت سفر میں ہیں، سفر پہ جانے لگے ہیں، جائیں گے، پردیس میں ہیں، دیس سے دور ہیں، اپنوں سے دور ہیں، ان کا پیار محبت اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور اپنی اصل حالت میں ایک دوسرے تک ان کی دعائیں، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا خلوص پہنچتا رہے۔ ہم بھی سفر کا آغاز کرتے ہیں، بات کو شروع کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے، ہمارے ارد گرد کے لوگ، محلے دار، جن کے ساتھ ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے، جن کے ساتھ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم ساتھ رہتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، آفس کے کولیگ، سینئر، جونیئر، بات تو آپ کے منٹل لیول کی ہوتی ہے کہ جب آپ کا ذہن کسی دوسرے کے ساتھ ایک یقین کا تعلق سمجھ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تو پھر ایسی بہت سی چیزیں وجود پانے لگتی ہیں کہ ہم اپنے اندر کی بہت سی ایسی باتیں جو ہم اپنے بہت پیاروں سے، جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، ہم ان سے بھی شیئر نہیں کر پاتے، مگر ہم اپنے ان دوستوں سے بہت آرام سے وہ سب باتیں کر لیتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ تو نہیں ہوتا، مگر یقین کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور یقین کے رشتے کے بارے میں یقیناً میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یقین کا رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود 4 ستونوں پہ نہیں، فقط ایک ستون پر موجود ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے یقین آنے سے نہ آنے تک، جس میں کون، کب، کہاں، کیسے اس ستون سے محروم ہو جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بلڈنگ کس طرح سے کلیپس کر جائے، نہیں پتہ چلتا۔ میں سلام پیش کرنا چاہوں گا آج کے اس سیشن کے توسط سے ان رشتوں کو کہ جن کو زخمی ہو کر بھی مسکرانے کی عادت ہے۔ میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ان کو کہ جو کسی کی یوٹیوب ویڈیو کو بھی دیکھ کر، کسی پہ ظلم ہوتا دیکھ کر، کسی وائرل ویڈیو کے اوپر ہی کسی کا بیجا انسلٹ ہوتا ہوا دیکھ کر، یا تکلیف میں دیکھ کر، یا مار پڑتی ہوئی دیکھ کر، اپنی آنکھوں کو، اپنے وجود کو، اپنی سوچ کو، خیال کو، تصورات کو رنجیدہ کر لیتے ہیں کہ یہ معصوم لوگ، معصوم جذبے رکھنے والے پیارے لوگ آج بھی موجود ہوں، اور ہوں گے، ہمارے آس پاس ہی کہیں پہ ہوں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان عزتوں کو کہ جو اپنے گھر سے نکل کر اس واضح لا شریک کے سپرد ہوتے ہوئے
اپنے کالج جاتی ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، جن اداروں سے منسلک ہیں وہاں پر جا کے کام کاج کرتی ہیں، اور وہاں پر موجود انسانی شکل کے بھیڑیوں کو، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، فیس کرتی ہیں. پھر اس وحدہ لا شریک کی طرف دیکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ میری عزت، میری عظمت میرے وحدہ لا شریک تیرے سپرد ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو ہی دیکھتا ہے. اور اللہ کی ذات پاک ان کو اسی عزت سے واپس لے کے آتے ہیں، اسی عزت سے وہ جاتی ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان معزز والدین کو کہ جو اپنی سفید پوشی کو، جو اپنی مجبوریوں کو، اپنی کمزوریوں کو اپنی اولاد کے آگے ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیسے کیسے الٹا سیدھا کرتے ہوئے بھی ان ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں جو شاید ناممکن لگتی ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو کہ جن کے لگائے ہوئے یا روشن کیے ہوئے یا اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے ایک پٹری پر چڑھا کے دھکے دیے ہوئے لوگ جو آج کسی مقام پر ہیں، اور وہ اسی نظام کو آگے پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ رائج کر رہے ہیں. عظیم ہے وہ اساتذہ کہ جن میں واقعی یہ خصوصیات موجود ہیں کہ ایک طالب علم اس یقین سے، اس امید سے، اس اعتماد سے کہ میں بڑا ہو کے اپنی میڈم جیسا بنوں گا، اپنے سر جیسا بنوں گا. سلام ہے ایسے اساتذہ پہ. میں اس بات کو تکلیف سے کہہ رہا ہوں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں. اگر ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، تمام اساتذہ، میں تو خیر استاد نہیں ہوں اور اس قابل بھی نہیں ہوں کہ خود کو کچھ کہہ سکوں، مگر وہ تمام اساتذہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیا وہ یہ بات اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں الحمدللہ مجھ میں ایسی کوئی کمی نہیں، اللہ پاک نے مجھ میں وہ تمام صفات پیدا کر دی ہیں کہ میرے بچے مجھے فالو کریں اور مجھے اپنا آئیڈیل مان کر استاد بننا چاہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے ان کے آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ کیا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اپنی وہ نگاہ دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری طرف دیکھ کے ہم جیسا ہونا چاہیں؟ خیر، میں سلام پیش کرتا ہوں گلی محلوں میں آنے والے ان پھل فروش، سبزی فروش اور دیگر اجناس کو جو ایک ریڑھی پہ ڈال کے گھر سے نکلتے ہیں اور واپس گھر جاتے ہیں. رزق حلال کمانا اور اس کا حصول بہت مشکل ہے، مگر جب ہم اپنے اوپر ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس حال میں میرا رب رکھتا ہے مجھے اسی حال میں خوش رہنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز اور اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو میرا شمار شکر گزاروں میں کرنا. یا اللہ میرا شمار صبر کے بعد کی منزل میں کرنا. یا اللہ میرا شمار شکر میں کرنا. میں سلام پیش کرتا ہوں ان قابل عزت، قابل احترام افواج پاکستان کو، ان سپاہیوں کو، ان کے کپتانوں کو، ان کے میجرز کو، ان کے کرنلز کو، ان کے بریگیڈیئرز کو، جرنیلز کو، کہ جو اپنے اپنے حصے کا کام انتہائی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں.
اور ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کا ضمیر روشن ہے، جو اندر اور باہر سے ایک جیسے ہیں، ان کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، مگر جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے۔ میں مذہب کی، ذات کی، بات کی، رنگت کی قید سے آزاد ہو کے ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وطن عزیز کے ان ڈاکٹرز کی جو اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیتے ہوئے بنا کسی غلطی اور کوتاہی کے ہر اس دکھی کو، دکھیارے کو، زخمی کو، بیمار کو جب دیکھتے ہوں، جب چھوتے ہوں تو وہ اللہ سے ان کے لیے شفا کا تحفہ مانگتے ہوں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وطن عزیز کی پولیس کو، جو جیسی بھی ہے مگر کام کر رہی ہے۔ نہ جانے کتنا پریشر ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کیا کچھ ان کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان افراد کو جو ہمارے وطن عزیز کی نمائندگی کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں جا کے سرزمین پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ میں ہر اس بچے، ہر اس بچی، بیٹی، بہن، ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو آج بھی یہ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ان کے وجود سے، ان کے گھر سے کوئی ایک ٹیپو سلطان پھر دیں گی، پھر سے ڈاکٹر قدیر پیدا ہوگا، پھر سے عظیم سائنسدان، ڈاکٹرز، محقق، ادب میں، ریاضی میں، کیمسٹری میں جو نام روشن کریں گے، جو ملک و قوم کی خدمت گزاری میں اپنا مقام پیدا کریں گے، جو غازی علم دین شہید جیسے ہوں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ان والدین کو کہ جن کا تعلق اپنی اولاد سے کچھ اس طرح اور اس نوعیت کا ہے کہ جن کی پرورش کے بعد معاشرے میں توازن قائم ہونے کی نوید نظر آئے۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، آپ سب کی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے۔ میرا سلام آپ سب کے لیے بھی ہے، میرا سلام آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اپنا اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کا خیال یہ سوچ کے رکھیں کہ شاید یا یقیناً ابھی آپ سے اللہ وحدہ لا شریک نے وہ کام لینا ہے کہ جس کا تعلق آپ سے ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو نہ صرف بہتر سمت راغب کریں، بلکہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ لوگ اگر آپ جیسا ہونا چاہیں تو کیا آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا آپ میں، آپ کی سوچ میں وہ تعمیری سرگرمیاں پائی جاتی ہیں کہ جس سے معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قابل عزت و احترام ہوتا ہے؟ اس معاشرے کی باقیات سے لوگ اپنی ذات میں آنے والے وقت میں بہتری لانے کی کوئی جھلک محسوس کر سکیں گے۔ اپنا اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کا بہت خیال رکھتے ہوئے اپنے